اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ یہ مسلمان کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا وہ شخص مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمارے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب آپ اتنے بڑے سردار ہیں تو بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چھاؤں سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا، آپ کس بات کی دعوت دیتے ہیں اور کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت رکھی اور ایمان کی دعوت دی۔ اس نے پوچھا کہ اگر میں ایمان کی دعوت قبول کر لوں تو میرا کیا انجام ہوگا اور میرا کیا رتبہ ہوگا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے لگائیں گے۔ چرواہے نے کہا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہ ہوں اور ایک سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسی حالت میں مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے بدن کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ سفیدی میں بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز پڑھاؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم روزہ رکھو، زکوٰۃ تو تم پر فرض نہیں۔ اس وقت صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، وہ ہے جہاد۔ اس چرواہے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص اس جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو ہی صورتیں ہیں، ایک غازی اور دوسرا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ ضمانت لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں بدل دے گا۔ چونکہ وہ چرواہ یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بکریاں لے کر آئے ہو ان کو جا کر واپس کرو، اس لیے کہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جن کا محاصرہ کیا ہوا ہے ان کا مال غنیمت ہے، لیکن چونکہ وہ چرواہ بکریاں معاہدے پر لے کر آیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلے وہ بکریاں واپس کر کے آؤ، پھر جہاد میں آ کر شامل ہونا۔ چنانچہ وہ چرواہ بکریاں واپس کر کے بعد میں جہاد میں شامل ہو گیا، وہ شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے، تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ میں جنگ میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں، ان میں ایک ایسا آدمی بھی شہید ہوا ہے جن کو ہم میں سے اسے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ تم اس شخص کو نہیں پہچانتے، لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس لکھ دیا ہے، اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے اور اس کی بدبو خوشبو سے بدل گئی ہے۔ پیارے دوستو، اس بات کا اندازہ کریں کہ اگر کچھ عرصہ پہلے اگر اس چرواہے کو موت آ جاتی ہے تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے، اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔